لیکن آج میں انشاءاللہ آپ کو اتنا ضرور بتا دوں گا کہ آپ کی تشفی ہو جائے، تشنگی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مارکیٹ میں کتابیں ملتی ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حنفی نماز، نماز حنفی۔ ایک اور علاقے میں چلے جاؤ، نماز شافعی۔ بھائی ایک ہی نماز ہے، اس کا نام ہے نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ نماز کوئی نہیں۔ یہ فرقوں کی جو اپنی اپنی نمازیں ہیں نا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں۔ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا وہ ہم سکھا چکے ہیں۔ نماز کی نیت زبان سے نہیں کرنی، زبان سے نیت کرنا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ ہی کسی کتاب میں موجود ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آج ہم نے جو نماز پڑھی ابھی، جس میں قاری صاحب نے سپارہ ختم کیا، یہ عید کی نماز تھی کہ فجر کی نماز تھی؟ کون سی نماز تھی؟ تراویح کی نماز تھی۔ آپ کا جب آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ رہے تھے، تکبیریں تھے، آپ کے ذہن میں تھا نا اب میں چھٹی تراویح پڑھ رہا ہوں، اب میں پانچویں کے لیے کھڑا ہوں، یہی ذہن میں تھا نا کہ بھائی تراویحیں جاری ہیں، یہ ہے نیت۔ ہاں اگر آپ کی نیت تراویح پڑھتے ہوئے یہ ہو کہ میں عشاء کی نماز یا عید کی نماز یا اشراق پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ غلط ہے، وہ نیت ہی غلط ہو جائے گی۔ بس یہ نیت ہے، اور یہ 4 رکعت نماز فرض منہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، واللہ حدیث کی کسی کتاب میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا اگر یہ حدیث کی کتاب میں ہوتے تو میرے بھائیوں اردو میں ہوتے کہ عربی میں؟ آپ نے نا جواب دینا، پھر سمجھ آئے گی۔ یہ کلاس ہے ہماری، اردو میں ہوتے کہ عربی میں؟ عربی میں ہوتے نا۔ حدیث کی کسی کتاب میں نماز سے پہلے زبان سے نیت کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کوئی بندہ پوری دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں سے، میں یہ بھی نہیں کہتا سائے کسی بھی حدیث کی چوتھے پانچویں کوئی ایسے الفاظ ہی لے آئے وہ موضوع سند کے ساتھ ہی ہے ہی کوئی نہیں۔ النیت ارادۃ فی القلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ سمجھ آگے جی بات؟ تو آپ نے جو نماز پڑھنی ہے، اچھا جب ہم اب صبح آئے گی انشاءاللہ، تو آپ تو یہاں موجود ہیں، ہم گھر سے آئیں گے، ظاہر ہے جب ہم نے وضو کرنا ہے تو ہماری کیا نیت ہے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ بھائی نیت ہے کہ میں نے اب فجر کی نماز پڑھنی ہے، یہ فجر کا ٹائم ہے ابھی ہمیں، یہی نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت حدیث سے ثابت نہیں۔ ایک بات، اب آتے ہیں تکبیر تحریمہ کی طرف، نماز کا آغاز۔ میرے بھائیو نماز کے آغاز سے پہلے صف بندی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام مسجدوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اگر یہ ہماری صف ہے نا 80 فٹ کی یا 70 فٹ کی، اس صف میں اگر 100 بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ان عام مساجد کے اندر جب بندے کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر 10 بندے بھی کھڑے کر دینا تب بھی جگہ باقی ہوتی ہے۔ یہ ظلم ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے صف مکمل کر کے بیٹھے ہیں لیکن جگہ موجود ہے، نہ کندھے سے کندھا نہ قدم سے قدم۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا، قدم سے قدم ملانے کا، کندھے سے کندھا ملانے کا اتنا حکم دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم اس طرح اپنے قدموں سے قدموں کو اور کندھوں کو کندھوں سے کندھوں کو چپکا دیا کرتے تھے، اپنے جسم سے زیادہ نہ کھولے۔ فرمایا جس صف میں رکھنا ہوگا وہاں سے شیطان کو میں دیکھتا ہوں کہ بکری کے بچے کی طرح گزرا۔ فرمایا تم اپنی صفوں میں خلا کو ختم کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں بھی خلا ڈال دے گا۔ تو صف بندی بہت ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی، ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہونا، قدم سے قدم کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہونا، اور پوری نماز میں صف بندی کا اہتمام کرنا۔ سمجھ آگے جی؟ اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ میں 2 طریقے ہیں، میں بتاؤں گا، آپ چاہے پریکٹیکلی کر کے بھی دیکھ لیں، کوئی شرم نہیں۔ اگر مجھے مرنے سے پہلے بھی ایک لفظ ملتا ہو نا، واللہ محدثین کے یہ اقوال تھے، میرا بھی یہی قول ہے، مرنے سے پہلے بھی مجھے کوئی سیکھنے کو ملتا ہو ہم انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے، یہ تو جاری رہنا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر ہے جی، یہی ہے نا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جو لوگ حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں انہیں پتہ ہے، جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرتے ہیں نا، استلام کرتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں؟ بسم اللہ ہی، اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی استلام ہے۔
آپ یہاں کھڑے ہو کر بھی منہ کہاں کر رہے ہیں؟ قبلہ کی طرف. دو طریقے ہیں، ایک صحیح بخاری میں، دوسرا بھی صحیح بخاری میں. ایک روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری کے لیے جب تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. کہاں تک؟ یہ کندھوں تک اور انگلیوں کو اس طرح نہیں رکھنا، بالکل ایزی رکھنا. آپ اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے تھے؟ کندھوں تک. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. بھائی کو پڑھا یہاں تک، ٹھیک ہے جی. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. ایک حدیث ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہوئے، اب یہاں میرے بھائیوں صرف پہلی رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں. نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور جب 2 پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے. اچھا، اس لو کی ایسی غلطی لگی، ان لوگوں نے لو کو ٹچ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں. اب آپ کے پاس کیا فلیکسیبلٹی ہے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر یہاں تک اٹھا لیں، یہاں تک اٹھا لیں، یہاں تک، یہ آپ کے پاس جگہ ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر یہاں تک اٹھا لیں، کانوں کی لو تک اٹھا لیں. یہ طریقہ کار ہے. سمجھ آ گئی جی انشاءاللہ. ہاتھوں کو اس طرح رکھنا ہے، ایسے نہیں رکھنا. کچھ لوگ رفع الیدین بھی کرتے ہیں لیکن ایسے عجیب و غریب ان کے سٹائل ہے. نہیں، رفع الیدین استلام کی طرح ہوگا. سمجھ آ گئی جی. آگے چلیں. اب اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کو باندھنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے تھے، اور یہ رکھنا فرض ہے، حکم ہے اس کا. بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھتے تھے. صحیح مسلم میں، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، سہل بن سعد صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بائیں ذراع پتہ کون سی ہے؟ یہ بازو. اپنی بائیں ذراع پر اپنی دائیں ذراع کو رکھنے کا حکم دیا. اپنی، آپ ذرا کھڑے ہوں گے، ادھر آئیں، بائیں ذراع پر دائیں کو رکھ کے بتائیں، اسے ناف سے نیچے کر کے دکھائیں. جب بائیں ذراع پر دائیں ذراع ہوگی، یہ ناف سے نیچے جا ہی نہیں سکتی. یہ الٹیمیٹلی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی، بیٹھیں. ایک حدیث یہ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ بازو ہوتا ہے، اس بازو پر اس طرح بازو رکھنا ہے. کوئی بندہ تجربہ کر کے دیکھ لے، ناف سے نیچے نہیں جا سکتا. یہ کسی کا ذرا پیٹ ہوگا وہ تو ویسے ہی نہیں جا سکتا. بائیں ذراع پر دائیں ذراع کو، ایک یہ طریقہ ہے، بخاری اور مسلم میں. ابو داود کے اندر الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بائیں کلائی کے جوڑ پر اپنی دائیں کلائی کے جوڑ کو اپنے سینے پر رکھتے تھے، علی صدری. ٹھیک ہے جی. اسی طرح حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کی ابن حنبل کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر باندھتے ہیں. لیکن اولین حدیث کون سی ہے؟ بخاری اور مسلم کی. اس بازو پر بازو کو رکھنا ہے. اور میرے بھائیوں، ایک حدیث میں اس کو پکڑنے کا بھی ایسے ذکر ہے، لیکن رکھنا کہاں ہے؟ یہ حصہ، اور سینہ یہ آخری پسلی تک چلتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن ذراع پر ذراع رکھیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی سینے پر آئے گی. اب رہ گیا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا. اس کی اگر ایک روایت موجود ہے تو وہ ضعیف روایت ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف تو اسے پیش کرنا جائز ہی نہیں. متفق علیہ حدیث ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے، سمجھ آگے؟ اچھا، پھر ایک اور سوال ہے. ہمارے جتنے احناف ہیں جو کہتے ہیں جی نماز میں ہاتھ ناف سے نیچے یا یہاں باندھنے چاہیے، ان کی عورتیں سینے پر باندھتی ہیں جی، وہ کس دلیل سے باندھتی ہیں؟ مثلا اپنی بنائی ہوئی باتیں، مرد کے لیے کچھ، عورت کے لیے کوئی. حالانکہ نماز میں حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے. اب آگے چلتے ہیں. رکوع میں گئے، ہاتھ کندھوں تک یا کانوں کی لو تک. رکوع سے سر اٹھایا، ہاتھ کندھوں تک یا کانوں کی لو کے برابر. 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد سے اٹھے،
رفع الیدین کیا، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا. اسی طرح تکبیرات عید، اب عید کی نماز پڑھنی ہے نا، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے. جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کر کے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ باندھ لینا ہے. بات سمجھ آ گئی جی انشاءاللہ. اور رفع الیدین کرنے کے حوالے سے حدیث پورا باب بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی روایات ہیں نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی وغیرہ میں جن محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا انہوں نے خود ہی ساتھ کہہ دیا وَلَمْ يَثْبُتْ حدیث ابن مسعود، ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے. امام ابو داؤد نے نقل کیا، فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَوْ هَذَا اللَّفْظ، یہ ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. تو بخاری و مسلم کی حدیث رفع الیدین کرنے کی ہے. اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں رکوع میں کمر کو سیدھا رکھنا چاہیے. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں. جو شخص اپنی ساری ہڈیوں کو سیدھا نہیں نہ ہونے دیتا قومے میں، اس کی کوئی نماز نہیں. ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا، اگلا بندہ بیچارہ بھی اٹھ رہا ہوتا ہے اور وہ سجدے میں بھی جا چکا ہے. یہ ظلم ہے، اپنی نماز کو ضائع کرنا ہے. اور میرے بھائیوں بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک بندہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تھے، تحیۃ المسجد تھی یا نفل تھے، تو وہ جناب آئے، کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، یعنی سلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا ارجع، چل واپس، فصلی، نماز ادا کرو، فإنک لم تصلی، کیونکہ آپ نے نماز کوئی نہیں پڑھی، تمہاری کوئی نماز نہیں. وہ بندہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی. 3 دفعہ انہوں نے جب یہ عمل کیا، چوتھی بار کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی، آپ مجھے بتا دیں. تو وجہ کیا تھی؟ وہ بندہ تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا جب تو نماز پڑھ تو بڑے سکون کے ساتھ قیام کر، اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع میں جا کہ تیری ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. پھر بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، قوما کر، تیری ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. پھر سجدہ کر بڑے اطمینان کے ساتھ. 2 سجدوں کے درمیان دعائیں کسی نے سیکھی ہیں؟ مولوی تو نہیں سکھاتا، بہت کم. حالانکہ 2 سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ پڑھا کرتے تھے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام مسجدوں کے اندر، سجدہ کر کے اٹھے، بس گوڈیاں نو ہاتھ لانا تے واپس، سیدھا ہونا گوارا ہی نہیں ہے. اپنی نماز بھی ضائع اور دوسروں کی بھی ضائع. بڑے اطمینان سے بیٹھیں، 2 دفعہ 3 دفعہ دعا پڑھیں گے تو یقیناً اطمینان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں تشہد کی طرف. پہلا تشہد میں اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے دوسرے کو بچھانا ہے. اور میرے بھائیوں ہر تشہد کے اندر شروع سے لے کر آخر تک اپنی انگلی سے اشارہ کرنا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اشارہ پن پوائنٹ ایسے ہوتا ہے نا، اشارہ کرنا. ابو داؤد میں ہے اسے خم میں رکھنا، ابو داؤد میں ہے اسے ہلانا، نسائی کے اندر حدیث ہے اس پر دیکھنا. تو یہ عمل بن جاتا ہے. شروع سے لے کر آخر تک رفع سبابہ کیا جائے، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ شیطان پر ضرب بھی ہے، یہ بھی اقوال میں موجود ہے. پہلا تشہد ہو چاہے آخری تشہد ہو، آخری تشہد میں تورک کرنا ہے. تورک کیا ہے؟ ایک اپنا پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور دوسری ٹانگ نیچے سے نکال کر اسے بائیں کولے پر بیٹھنا ہے. اسے بولتے ہیں تورک. جس طرح زنانیاں نہیں بیٹھتی ہیں، ہماری عورتوں کو انہوں نے تورک پہ لگایا ہوا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخری تشہد میں سکون سے بیٹھ کر تورک کرتے، انگلی کو ہلاتے جاتے، اور درود کے بعد مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد لمبی دعائیں کیا. یہ کام ہی ہم نے چھوڑ دی. ہمیں جناب درود ختم ہوا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہی پڑھتے ہیں نا، حالانکہ رب اجعلنی یہ قرآن کی آیت ہے، اسے بعد میں پڑھا جا سکتا ہے. اس سے پہلے دعائیں ہیں وہ سکھاتا ہی کوئی نہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے کہ جب تک اس کے آخری تشہد میں یہ دعا نہ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. 4 چیزوں سے پناہ، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے پناہ دے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی موت کے فتنہ سے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ مجھے گناہ اور قرض سے نجات دے. اچھا جس نے یہ دعا ہی نہیں کرنی پھر مصیبتوں میں پڑے گا کہ نہیں؟ فرمایا کوئی نماز آپ کی نفل فرض ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ ان 4 چیزوں سے پناہ نہ مانگیں.
اللہ اکبر جب نماز کا آغاز ہوا ہمیں سکھایا گیا نا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثابت ہے، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جی آپ تلاوت کرنے سے پہلے جو کچھ دیر خاموش رہتے ہیں وہاں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا واضح پوچھ لیا نا، اسپیسیفک سوال کیا، بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں پر یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی وقفے کو ڈال دے کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا، یا اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے۔ اللہم اغسل من خطایای، یا اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال بالثلج والماء والبرد، اولوں کے ساتھ، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ۔ کیسی شاندار دعا، یہ دعا پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے 90% پاکستان کے مولویوں کو بھی یہ دعا نہیں آتی، کیونکہ وہ بیچارہ مت کا مارا تقلید میں ڈوبا ہوا 8 سال مدرسے سے فارغ ہو کے بھی آیا تو اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے حدیث کا جواب دینے کے لیے اسے پڑھنا ہے یا عمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ مجھے ایک مولوی ملا، اللہ نے اسے سمجھ دی، قرآن و سنت پر آیا، کہتا ہے واللہ ہمیں پورا سال صرف یہ سکھایا جاتا تھا تو نے صحیح بخاری کی حدیثوں کا جواب کیسے دینا ہے۔ جو بندہ قرآن اور حدیث کو اس لیے پڑھے کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس سے بڑا بدبخت ہے کوئی، حالانکہ قرآن اور حدیث کو عمل کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ جی جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ حدیث کو پڑھا، وہ میرے فقہ کے مطابق نہیں ہے تو میں اس کے جواب اور تعویلیں کروں گا کہ نہیں نہیں اس میں یہ مطلب نہیں ہے، ایسا مطلب ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ حالانکہ حدیث سے مراد یہ ہے جب حدیث کو آپ نے پڑھا تو آپ اس پر عمل کریں۔ حدیث عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس میں نکتہ چینیاں کی جائیں۔ دیکھیں نا قرآن نے کہا اٹھ کھڑا ہو قیام کر، تو ہم کہنے نہیں اس قیام سے مراد یہ نہیں ہے، اس قیام سے مراد ہے سو کے کھڑا ہونا، تعویلیں کرنا حدیث کی، تو یہ تعویلیں کرنا ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی یہ ہوا، اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا ہے جی رکوع اور سجدے میں 3 بار پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہی سیکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں، نہ مولوی کو آتی ہیں نہ کسی کو سکھائیں۔ کون سی دعائیں ثابت ہیں؟ بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں میں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھتے تھے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھتے تھے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائیں کرتے تھے۔ ہم رکوع و سجدے میں یہ دعائیں نہیں کرتے، کرنی چاہیے۔ اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہی پڑھتے ہیں نا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند فرمایا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اور اگر آپ تہجد کی دعا میں جائیں تو ایک لمبی دعا اس میں اور بھی منقول ہے، تو یہ دعائیں یاد کریں۔ مسنون نماز میں جب آپ مکمل دعائیں پڑھیں گے نا میرے بھائیوں، جو مسنون نماز پڑھتا ہے، ایک قاعدہ یاد رکھ لو، مسنون نماز پڑھتا ہے اور پوری دعائیں پڑھتا ہے، وہ تیز نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس نے بیچارے نے پوری دعائیں پڑھنی ہیں، دعائیں پڑھے گا تو نماز تیز ہوگی نہیں، اور جس نے بس وہ منیمم ریکوائرمنٹ اور وہ بھی پوری نہیں کرنی، پھر وہ نمازوں کو تیز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی جب امام اپنا سلام مکمل کر دے پھر پھیرنا شروع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد مسنون اذکار ہیں وہ کریں، اللہ اکبر، استغفر اللہ 3 دفعہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور اس جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو مسنون اذکار کریں، تو ان اذکار پر ہم نے عمل کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیو اسی طرح ہمارے ہاں سلام پھرتے ہی وہ جناب نا 10 سیکنڈ کے لیے اجتماعی دعا سی ہوتی ہے، صرف مولوی کی اتنی بات سمجھ آتی ہے الحمدللہ وصلی اللہ علیہ، بس ذکر اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آیت الکرسی سورہ فلق ناس اخلاص مسنون اذکار سارے قتل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھ کر
یہ مسنون اذکار باقاعدہ کیا کرتے تھے، الا کہ کہیں آپ کو جلدی میں جانا ہوتا تو آپ رستے میں کر لیتے۔ تو مسنون اذکار کا قتل وہ چھوٹی سی دعا کر دی۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مسنون اذکار کر، اس کے بعد اکیلے بیٹھ کے چاہے 2 گھنٹے دعا کر، کوئی ممانعت نہیں۔ دعا تو عبادت ہے، کریں دعا، لیکن اس دعا کو وہاں شامل نہ کریں جہاں اللہ کے نبی نے شامل نہیں کیا۔ اور وہ جو ہے نا اذکار، وہ بھی ساری دعائیں ہیں۔ پھر ایک ذہن اور اپنا بنا لیں کہ دعا صرف وہی نہیں ہوتی جس میں صرف ہاتھ ہی اٹھایا جائے۔ دعا صرف وہ نہیں ہوتی جس میں ہاتھ اٹھانا لازم ہو، ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ سارا دن آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، دعا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ دعا ہے نا، ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں۔ اسی طرح دعا ہاتھ اٹھا کے بھی ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہے۔ اسی طرح ایک بندے کو چھینک آتی ہے، کہتا ہے الحمدللہ، اگلا کہتا ہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ دعا دیتا ہے اسے۔ تو لازم نہیں ہوتا کہ ہر دعا میں ہاتھ ہی اٹھایا جائے۔ ہاں، ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے کرے۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا جن لوگوں کو شغف ہے، شوق ہے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے وہ قنوت نازلہ کریں۔ جو اللہ کے نبی نے کی ہے نمازوں کے اندر، جب مسلمانوں پر مشکلات ہوں، آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا اور مقتدیوں کا پیچھے ہاتھ اٹھا کر آمین کہنا، مسند احمد میں واضح الفاظ ہیں، وہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی مرضی کا دین نہیں لینا، دین وہ جو آسمانوں سے نازل ہوا۔